کہ ان کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو ہوا، ہما، ہمیں، یہ تو الگ سے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اس کے نیچے جو اسٹرکچرس لکھے ہوئے ہیں، ہو، ہما، ہم، یہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کی ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ہم پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ آگے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا ترجمہ نماز کا جو سبق ہے، اس میں ہم اس کے حوالے سے بھی کچھ آگے پڑھیں گے۔ تو آج جو ہم نے جو چیزیں سوچی ہیں پڑھانے کے حوالے سے، یہ صفحہ نمبر 9 ہے۔ صفحہ نمبر 9 کے میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ جو ہم نے حرف جر پیچھے پڑھائے تھے، وہ تو استعمال ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں یہ الفاظ بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں، یا آپ دیکھتے ہوں گے قرآن مجید کے ہر صفحے پہ اس طرح کے کچھ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مطلب آج جان لیتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے انا۔ اچھا، اس کی جو ٹائٹل ہیڈنگ ہے، حروف مشبہ بالفعل، تو اس میں آپ کو بالکل پریشان مت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے حروف مشبہ بالفعل، اس کا مطلب ہے فعل سے ملتے جلتے حروف۔ تو فعل سے ملتے جلتے حروف کیوں ہے؟ اس کی ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے، وہ ہم نے چونکہ ٹیکنیکل اصطلاح بھی اگر کوئی جاننے کا خواہش مند ہے، اس کے لیے ہم نے لکھ دی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ٹیکنیکل اصطلاح سے نہیں سمجھ میں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف ان الفاظ کو دیکھ لیں، ان کے معنی کو دیکھ لیں۔ تو انا ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ بے شک بھی ہوتا ہے، یقیناً بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہم اس کا ترجمہ صرف کہ کریں گے، بے شک یا یقیناً نہیں کریں گے، بلکہ کہ کریں گے۔ جیسے اس نے کہا کہ، اس نے کہا کہ، آگے وہ جملہ، تو انا وہاں پہ آ جائے گا۔ اسی طرح کہیں پہ انما آتا ہے، تو انما جب اس کے ساتھ ما لگ جاتے ہیں تو اس کے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس کو ہم اردو میں تو یا صرف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ یہ آیت ہے کہ قولوا انما البیع مثل الربا، قولوا کا مطلب ہے انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، انما البیع کہ تجارت، تو بئی کا مطلب ہے تجارت، انما کا مطلب ہے تو، یہ اس کے بعد لگے گا۔ انما البیع تجارت تو مثل الربا، سود کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح ہمارا اردو میں ایک سینس ہوتا ہے کہ ہم تو جب لگاتے ہیں تو اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، وہ معنی جو ہے نا وہ عربی میں انما سے ادا کیا جاتا ہے۔ آگے ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے انا، تو انا کا مطلب بھی وہی ہے جو انا کا ہے، صرف ان کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن انا اور انا کا معنی بالکل ایک جیسا ہے، انا کے معنی بھی وہی سارے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَعَلَمْ اور جان لو، انا کہ اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کا انا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کا مطلب ہوتا تھا جیسا، گویا، ٹھیک ہے؟ تو کا جو ہے وہ انا کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور یہ اس کو ایک لفظ پھر شمار کیا جاتا ہے۔ تو کانا کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ کا تھا اور انا کا تھا، ان دونوں کو ملا لیں، کانا جیسا کہ، گویا کہ، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ہوں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ بہت آسان ہے، لاکنہ۔ لاکنہ، لاکنہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن کی شکل میں، ٹھیک ہے بھائی؟ اردو میں کہتے ہیں لیکن، عربی میں کہتے ہیں لاکن۔ لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پہ ہم اردو کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں کہیں کہیں پہ ایسا ہوگا کہ لاکن کا ترجمہ بلکہ سے کیا جائے گا، کیونکہ اردو میں سینس بلکہ زیادہ بنا رہا ہوگا تو ہم وہاں پہ بلکہ لگا دیں گے، جہاں لیکن زیادہ سینس بنا رہا ہوگا وہاں لیکن لگا دیں گے۔ لیکن، ولاکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اسی طرح استعمال ہوتا ہے لیتا۔ لیتا کا مطلب ہے کاش، حسرت جیسے کوئی بھرتا ہے نا، کاش، لیتا، کاش کہ، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اسی طرح لعل، لعل کا مطلب دو مطلب ہے، شاید اور تاکہ۔ تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو، یا شاید کہ تم فلاح حاصل کرو۔ تو یہ الفاظ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان الفاظ کو بھی یاد کر لیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو حروف جر کے حوالے سے بتایا، حروف جر کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو 8 9 الفاظ ہیں، ویسے تو یہ 17 ہیں، جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ صرف لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ ضمیر لگا سکتے ہیں، چھوٹی والی، وہ ضمیر آپ لگاتے ہیں تو دونوں مل کے خاص معنی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لا ہے، جیسے، تو لا جو ہے یہ ہو کے ساتھ ملائیں گے تو لہو بن جائے گا، ہما کے ساتھ ملائیں گے لہوما بن جائے گا، ہم کے ساتھ ملائیں گے لہم بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح
لی بن جائے گا میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لنا بن جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ انا انا بھی سارے کے سارے مل سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو اکثر اس کی شکلیں آتی ہیں، بلکہ کئی جگہ پہ اس کی جو شکل آتی ہے، اس میں یہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ لعل خاص طور سے، عام طور سے کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے آتا ہے، تو جیسے یہاں پہ مل کے آیا ہے لعلکم کر کے۔ تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں کو ملائیں تو کیسے ملائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اس میں سے کوئی ایک لفظ پک کر لیتے ہیں، انا، انا کو ہم نے پک کر لیا، انا کا مطلب ہے بے شک۔ چلیں جناب، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی وہی چھوٹی والی ضمیر پہ۔ چھوٹی والی ضمیر سے مراد وہ ضمیر جو کہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آ جائے بھائی، یہ ڈبہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب کوئی ساتھی، میں کہوں گا کہ اگر کوئی ساتھی اپنے آپ والنٹیئر کرے اور انا کے ساتھ ان کو ملائے، لائک کہ انا ہو، پھر انا ہما، انا ہم، پھر اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ کرے۔ اگر کوئی والنٹیئر کرے گا تو آ جائے بھائی۔ وسیم الدین ضیاء صاحب آئیں گے، آئیے، مائک کو انمیوٹ کریں اور پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا مینز بے شک، ہو انہو، تو اس کا بن جائے گا بے شک کہ وہ انا ان، ہو کا مطلب ہے وہ، تو انا ہو کا مطلب کیا ہو گیا؟ بے شک وہ۔ جی۔ بے شک وہ، ہوں۔ انہما بے شک وہ دونوں، جی۔ اور انہم بے شک وہ سارے، مذکر۔ جی، وہ کئی، وہ کئی۔ اوکے، جی۔ اسی طرح سے مونس میں انہا جی۔ بے شک وہ مونس، انہما بے شک وہ دونوں مونس، اور جی۔ انہن مینز بے شک کئی سارے مونس، کئی ساری مونس۔ جی، جی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے انکا جی۔ بے شک تم، جی۔ انکما بے شک تم دونوں، اور ہوں۔ انکم بے شک تم سارے، تم کئی۔ تم کئی۔ جی۔ اسی طرح سے انکی بے شک تم مونس، ہوں۔ انکما بے شک تم دونوں مونس، انکنہ بے شک تم کئی مونس، جی۔ انی بے شک میں، جی۔ انا بے شک ہم۔ اچھا، اس میں دونوں شکلیں آتی ہیں، ایک آتا ہے انی یا اننی، اسی طرح انا یا اننا، تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔ وسیم الدین ضیاء صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب اگر کوئی اور ساتھی آ جائے اور لعل کے ساتھ اس کو ملا دے، لعل کے ساتھ ملا کے بتا دے تو اس کو کر لیتے ہیں۔ جی، کوئی والنٹیئر کرنا چاہے گا؟ چلے بھائی، کوئی نہیں آیا تو ہم خود کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ آتے رحمت صاحب کریں گے، جی آتے رحمت صاحب آئیے، مائک انمیوٹ ہو گیا، مائک جی۔ السلام علیکم۔ لعل کے ساتھ ملا ہے، لعل کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیے۔ اللہ کا مطلب شاید کہ آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، مائک بالکل قریب کریں، اس کو آواز صحیح سیٹ کریں۔ صحیح آ رہی ہے بس؟ ہیلو، نہیں، بالکل ٹھیک نہیں آ رہی۔ ہیلو، اب صحیح ہے؟ آتے ہیں، مائک میں کوئی مسئلہ ہے، کچھ قریب ہو جائیں اس کے اگر۔ ہیلو، اب ٹھیک ہے؟ چلیں آپ زور زور سے بولیں، ہم کوشش کرتے ہیں سننے کی۔ جی۔ اور ڈراپ ہو گئے؟ جی جی، آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ بات کریں جی، تھوڑا زور سے بولیں، انشاءاللہ آئے گی جی، پھر۔ اچھا، مجھے ایک چیز پہلے میں شروع کرنے سے پہلے پوچھ لوں کہ لعل ہو کا مطلب ہو آخر میں ہی لگے گا یا پہلے لگتے ہیں ان کے ورڈز؟ مطلب ہمیشہ لعل کے بعد ہی لگیں گے یا پہلے بھی لگ سکتے ہیں یہ؟ نہیں، یہ بعد میں لگیں گے، بعد میں لگیں گے، لعلہ۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ لعل کا مطلب شاید کہ یا تاکہ، اور ہو کا مطلب وہ، تو لعلہ وہ۔ شاید کہ وہ، جی۔ اور ایسے ہی لعلہ ہما جی۔ شاید کہ وہ دونوں، جی۔ اور ایسے ہی لعلہ ہم شاید جی۔ کہ وہ لوگ، جی۔ ایسے ہی لعلہ ہا جی۔ شاید وہ مونس، لعلہ جی۔ ہما شاید وہ دونوں مونس، ہوں۔ لعلہ ہن شاید وہ بہت سے مونس، جی۔ لعلہ کا تم شاید کہ تم، شاید کہ تم، جی، لعلہ کا شاید کہ تم، جی۔ لعلہ کما شاید کہ تم جی۔ دونوں، اور لعلکم
شاید کہ تم بہت سے. جی. ایسے ہی لعل کی شاید کہ ہوں. تم مونس. لعلکما شاید تم دونوں مونس. جی. لعلکنہ شاید کہ تم بہت سی مونس. جی. اس کے بعد لعلنی لعلنی. لعلنی لعلنی شاید. یا لعلی دونوں آ سکتے ہیں، لعلی یا لعلنی. جی. صحیح، لعلی یا لعلنی شاید کہ میں. اور شاید کہ میں، لعلی شاید شاید کہ میں. جی. میں. اور لعلنا شاید کہ لعلنا ہم. شاید کہ شاید ہم. کہ. چلیں جناب عاطر صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ عربی کے حصے سے جو ہمیں پڑھنا تھا وہ ہم نے آج حروف مشبہ بالفعل پڑھ لیے. اور اس میں ہم نے ان تمام الفاظ، ان الفاظ کو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر ان کو ضمیر کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. جیسے کہ آپ ان مثالوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ایک مثال ہے کأنہم. کأنہم کا مطلب کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ، گویا کہ وہ لوگ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے یا لئی تنی. تو لئی تا کا مطلب ہے شاید، کاش، اور نی کا مطلب ہے میں. لئی تنی، کاش کہ میں. اسی طرح لعلکم ہے، لعل کا مطلب تاکہ، اور کم کا مطلب ہے تم لوگ. تاکہ تم لوگ تفلحون فلاح پاؤ. چلیں جناب، بہت شکریہ جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، اس کے بعد جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو بس ایک نظر دیکھ لیں. دیگر حروف کر کے لکھا ہوا ہے. یہ ایسے حروف ہیں کہ جو اکیلے اکیلے آتے ہیں، یعنی یہ اس کے ساتھ عام طور سے کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اسی شکل میں آتے ہیں جس شکل میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہی معنی دیتے ہیں جو معنی یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور اس کے آگے پہ جو بھی لفظ لگے گا، جو بھی لفظ ہوگا، جو بھی جملہ ہوگا، اس کے ساتھ کنٹینیوشن میں اس کا معنی کر لیا جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ ان الفاظ کو بھی یاد کر لیں، اور اس کو بار بار دیکھتے رہیں، بار بار دیکھتے رہیں، انسیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، یاد بھی ہو جائیں گے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. اچھا، ان کا کہیں کہیں پہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں مطلب لکھا ہوئے کچھ خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں جب ان کا مطلب نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور سے ان کا مطلب اگر کیا جاتا ہے. ام کا مطلب کبھی یا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کیا ہو سکتا ہے. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. دیکھیں یہ سب ملتے جلتے ہیں، ایک ان ہے، ام ہے، لن ہے. یہ دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ان کے معنی دیکھیں کتنے کتنے فرق ہیں. تو ان کے معنی کو اگر ذہن نشین کر لیں تو پھر اب جہاں پہ بھی قرآن میں ہے تو کچھ کچھ آپ کو ادراک ہوتا جائے. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لم جو ہے نگیشن کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے. اللہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کا مطلب مگر یا سوائے ہوتا ہے. فا، فا جو ہے وہ کسی بات کے جواب میں عام طور سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پس، پھر، تو، پھر ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پس ایسا ہوا، تو اس کے لیے فا آتا ہے. سما کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز فوراً ہوتی ہے اس کے لیے فا استعمال ہوتا ہے، تھوڑی ڈیلے کے ساتھ ہوتی ہے تو سما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی کے اندر بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں. از یا ازا کہیں پہ لکھا ہوا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب. جب بھی ہوتا ہے. اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، کہ یاد کرو وہ وقت جب. یاد کرو وہ وقت جب. تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصل مطلب تو جب ہی ہے، لیکن وہ بات معذوف ہوتی ہے جس کو ہم اس کے ساتھ ایک مان لیتے ہیں. اچھا، ایک لفظ آتا ہے لقد. لقد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. لقد، یقیناً. اور قد اگر صرف آ جائے تو قد یقیناً کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جس طرح سے انگلش میں ایک پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، جس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ دس ہیز بین ڈن. دس ہیز بین، ہیز بین جیسے استعمال ہوتا ہے نا، وہی مطلب قد دیتا ہے. ٹھیک ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے بھائی، قد قامت الصلاۃ، نماز ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے. بل، بل بہت آسان ہے، بل کا مطلب ہے بلکہ. تو بل بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ساتھ میں کے لگا دیتے ہیں. بل کے. ٹھیک ہے. تو بل کے جو ہے وہ بل کا مطلب بل ہوتا ہے. جیسے لیکن کا مطلب لیکن ہوتا ہے، بل کا مطلب بلکہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت آسان الفاظ ہیں، ان کو ذہن نشین کریں اور ان کو استعمال کریں. اس کے بعد جو الفاظ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اب ہم آج کی کلاس میں اذان کے آگے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ اذان کا ترجمہ کوئی والنٹیئر کرے اور وہ بتائیں. تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، آپ مجھے چند سیکنڈ دیں. ہم آپ کے سامنے ایک اور اسکرین لے کے آ رہے ہیں. آ، جی، ایک منٹ. اوکے.
اچھا بھی وہ اذان کا ترجمہ سنانے کے لیے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو والنٹیئر کرے، اور ہم ان سے پھر اذان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ جی، یہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں اسکرین چینج کر رہا ہوں، یہ شیئر کرتے ہیں۔ جی، کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے تو امجد علی صاحب، امجد علی صاحب ریڈی ہیں آپ؟ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس چند سیکنڈ دیجیے۔ جی جی، یہ اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں اذان و اقامت لکھا ہوا ہے؟ جی جی، آ رہی اچھا ٹھیک ہے، ہے۔ جی ترجمہ کرنا شروع کیجیے اوپر سے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی، اشہد ان لا الہ، میں نہیں اس کو گواہی الگ الگ دیتا کریں، ہوں۔ الگ 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 جس طرح ہم نے بلاکس بنائے ہوئے ہیں نا اسی طرح ترجمہ اچھا کریں۔ اچھا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ، نہیں ہے کوئی الہ نہیں، ان کا معبود کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب ہم نے پیچھے کیا کہ کے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان کے۔ کہ جی لا کا مطلب ہے نہیں، الہ ہوں، معبود، جی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی سوائے اللہ اللہ، کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جی جی ٹھیک اشہد، ہے، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ ٹھیک ہے، محمد انا کا مطلب رسول، بھی کہ ہے اور ان کا مطلب بھی کہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک، جی، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، جی جی، پھر ہے حیا، آؤ، علی الصلاۃ، نماز کی طرف، جی اور پھر حیا، آؤ، جی علی جی الفلاح، نماز کی کامیابی کی طرف۔ جی پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا، ہوں، نہیں، الہ، سوائے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لا الہ کا ترجمہ رہ گیا، لا الہ، نہیں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، جی الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کے۔ بہت زبردست، جزاک اللہ امجد صاحب، اللہ کو جزائے خیر دے۔ جی کوئی اور اگر کرنا چاہے تو جلدی سے ان کو بھی موقع دیا جائے۔ جی جی، اگر کوئی اور اس ترجمے کو یہاں پہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ توصیف جاوید صاحب، جی جی، مائک کو انمیوٹ کریں اور پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب بڑا، سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی اس کے بعد دو مرتبہ کرنا، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا جی الہ، نہیں ہے الہ کوئی معبود، الا، سوائے اللہ کے۔ جی اس کے بعد اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا، جی کہ محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ جی حی علی الصلاح، جی آئیے نماز کی طرف، اللہ صلاۃ، صلاۃ نماز کی طرف، حی علی جی الفلاح، آئیے فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ جی اللہ بالکل اکبر، ٹھیک۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ چلیں بھی، ماشاء اللہ زبردست۔ چلیں پھر اس کے بعد ایک منٹ، جی اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اذان کیسے شروع ہوئی، اور یہ ہم پورا واقعہ پڑھ چکے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد نماز کیا ہے۔ تو یہ بات ابتدا میں بھی آئی تھی، اور ہم یہاں پہ اس پہ کچھ مزید بات کریں گے
کہ سورۃ المومنون جو 18ویں پارے کی ابتدا میں ہے، اور اس کی جو بالکل ابتدائی چند آیات ہیں، اس میں مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے، کہ بتایا جاتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ پھر آگے جو ہے ان کی کئی صفات بیان ہوتی ہیں، ان صفات میں بتایا جاتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر نماز پڑھنا اور نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا، یہ مومنین کی اہم صفات میں سے ہے۔ مزید بتایا گیا کہ والذین هم علی، پھر آگے آیت نمبر 9، 10، 11 کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے یہاں پہ اختتام ہو رہے ہیں نیک صفات کا۔ درمیان میں اور بھی آیات ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ اسکپ کی ہیں، تو ڈائریکٹ ہم اس آخری آیت میں چلے گئے ہیں جو آخری صفت یہاں پہ بیان ہوئی ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کو خیال سے رکھنا کہ ہماری کوئی بھی نماز ضائع نہ ہو پائے۔ اور اس کے بارے میں پھر کیا بتایا گیا کہ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہوں گے، الذین یرثون، جو وارث ہوں گے، الفردوس، فردوس کے یعنی جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ جو دو صفات بیان ہوئی مومنین کی، ایک صفت یہ خاص بیان ہوئی کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی خشوع و خضوع سے مراد تو یہ ہے کہ نماز دل لگا کے پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ کے اس کو پڑھا جائے۔ اور حفاظت کے مجھ سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے نماز کی پابندی کی جائے کہ کوئی نماز ضائع نہ ہو، بلکہ کوئی نماز ضائع ہونا تو دور کی بات، کوئی جماعت نہ چھوٹے، کوئی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، اس طرح ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ کہ کوئی آدمی سونے کے لیے لیٹ رہے، رات کو سونے کا وقت ہے، سونا چاہیے، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے تو سو جائے، سوتے وقت لیکن وہ اس بات کا دھیان رکھ کے سوئے کہ مجھے صبح فجر میں اٹھنا ہے۔ تہجد میں اٹھ جائے تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن کم از کم فجر میں اٹھنے کا اہتمام تو کیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اچھا، اسکرین شیئر ہوئی ہوئی ہے نا میری؟ یہ اس کو جی کنفرم کریں۔ جی استاد جی شہر جی جی ٹھیک ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ نماز کی کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، اس طرح سے چلا جائے۔ اسی طرح جیسے کہ اگر کہیں جا رہے ہیں، لوگ گھر سے نکلتے ہیں مختلف کام کاج کے لیے، کبھی بازار جا رہے ہیں، کبھی کسی اور کام سے جا رہے ہیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس طرح سے نکلا جائے، اس طرح سے پہنچا جائے کہ نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی ساری نمازوں کی پابندی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی ایسے کام میں آپ مگن ہیں کہ جو بہت اہم ہے، لیکن نماز سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا، تو نماز کا وقت آ جائے تو پھر یہ ہمارا روٹین ہو کہ ہم اس اہم کام کو بھی چھوڑیں اور نماز کے لیے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے جب ہم کریں گے تو پھر یہ نماز کی پابندی کہلائے گی، اور انشاءاللہ پھر ہم بھی اس جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبری سنائی کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہونے کا مطلب کہ جنت انہی کے لیے بنی ہے، انہی کو ملنی ہے۔ وارث کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کر لے، وارث کو تو اپنا حصہ مل کے رہے گا۔ تو جنت انہی لوگوں کے لیے بنی ہے، ان کو جنت مل کے رہے گی اگر وہ ان اعمال کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کی پابندی کرنے والا بنائے۔ آگے پھر کیا ہے کہ سب سے افضل عمل کی جو ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیں تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اور جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور کوئی انسان اس کی پابندی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ تو یہاں پہ میں اس بات کی تاکید کروں گا تمام حضرات کو کہ دیکھیں نماز کو وقت پہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز کی پابندی تو کرتے ہیں، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن
مستقل اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، جب بالکل نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں اور پھر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ بھئی ایسا نہ کریں، نماز کا جو وقت ہو اسی وقت جا کے پڑھ لیں، اتنا ہی وقت لگے گا۔ جب وقت پہ پڑھیں گے اس وقت بھی اتنا ہی وقت لگے گا، بعد میں پڑھیں گے اس وقت بھی اتنا ہی وقت لگے گا، تو بھئی کیوں نہ وقت پہ پڑھ لی جائے، تو وقت پہ نماز پڑھ لی جائے، جماعت کا جو وقت ہو اس پہ جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کی پابندی کی جائے۔ اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جو دیگر کام ہیں ان کے اندر بھی برکت ہو جائے گی، دیگر کام بھی وقت وقت پر ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت ربیعہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے، یعنی خدمت میں پیش ہوتے تھے، وضو کا پانی لے کے آتے، دوسری ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مانگو، یعنی جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی کی خدمت سے خوش ہو اور اسی خدمت میں اس کو آفر کرے کہ تم کیا مانگتے ہو میں تمہیں وہ انعام دوں گا، تو یہ دنیا کی بھی کوئی چیز مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، بلکہ کیا فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ کچھ اور بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہی چاہیے، یہی بات چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت والی جنت مجھے مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت فرمائی کہ تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی سجدے زیادہ کرو گے تو پھر اس بات میں تمہارا چانس بڑھتا چلا جائے گا کہ تمہیں میرے ساتھ جنت مل جائے۔ تو بھئی ہم دیکھیں کہ ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں دن میں، تو کم از کم جو فرض نمازوں کے سجدے ہیں اس کی پابندی کا ہم اہتمام کریں۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا یا نماز کو قائم نہ کرنا یہ تو مشرکین کا عمل ہے، ایسا نہ کرو کہ نماز چھوڑو، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین جیسے ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک سورہ مدثر کے اندر ارشاد ہے کہ جب جہنمی جو کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ ویسے تو بہت ساری بات کریں گے، اس میں سے پہلی بات وہ کہیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں نماز نہ پڑھنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، تو اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ اب ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے، بالکل پابندی ہو انشاءاللہ۔ اس میں پھر نماز فجر اور نماز عشاء جو ہے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دن بھر کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ تو عام طور سے افراد پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فجر میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، عشاء کی نماز میں بھی انسان چونکہ رات تک تھک جاتا ہے، اس کو بظاہر مشکل لگتا ہے عشاء کی نماز پڑھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، لیکن اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ جو فجر کی نماز میں سستی دکھانا ہے، اسی طرح عشاء کی نماز میں سستی دکھانا ہے، یہ عام طور سے منافقین کا طرز عمل ہے، تو ہمیں اس طرز عمل سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان پر یہ نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ تو اور بتایا کہ اگر اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے لوگ ہیں، تو ہم بھی اس بات کے اہتمام کریں کہ فجر کی بھی پابندی ہو، عشاء کی نماز کی بھی پابندی ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کے ساتھ ایسے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب تو نماز گھروں میں پڑھنا تو دور کی بات، بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو کیسے تکلیف کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت زیادہ شفیق ہونے کے باوجود بھی اس میں اتنا سخت غصے کا، رنج کا اظہار فرمایا۔ تو ہم اس بات کی پابندی کریں کہ نماز کی پابندی کی جائے اور نماز باجماعت کی پابندی کی جائے۔ تو مرد حضرات کے اوپر واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں، تو ہم اس بات کی پابندی کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔
چلے جناب، اب یہ باتیں ماشاءاللہ سے ہو گئیں، اب ہم یہ کچھ تکبیرات اور تسبیحات کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں بھائی، اچھا جی، جو تکبیرات جو تسبیحات ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم نے الگ سے شروع میں لکھ دیا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے فقرے ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے، تو پہلے ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ الفاظ ہیں جو اذان میں بھی آئے تھے، اس کا مطلب وہی ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہا جائے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کی جائے، ہاتھ باندھے جائیں، تو یہ احساس ہمارے دل میں ہو کہ ہم ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور یہ پوری کائنات اس کے لیے، لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے لیے۔ تو اس ہستی کے سامنے، اس ہستی کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس بات کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اس وقت ہم یہ چھوٹی سی ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحانہ ربی العظیم، ربی یل عظیم۔ تو اس کو اگر بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ چار الفاظ بنتے ہیں، سبحانہ، ربی، یا اور العظیم۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پاک ہے۔ رب کا مطلب ہے رب، اور یا کا مطلب ہم نے پیچھے بتایا تھا جب ہم نے چھوٹی والی ضمیر جو آپ کو کرائی تھی، وہ ضمیر جو کہ متصل ہو کے آتی ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، مجھ سے نسبت ہوتی ہے، مجھ، میں، میرا، میری، یہ سارے معنی اس کے بنتے ہیں۔ تو ربی کا مطلب ہے میرا رب، ربی کا مطلب میرا رب۔ اسی طرح بعض دعائیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتا ہے ربنا، ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب، ربی کا مطلب ہے میرا رب، ربوکا کا مطلب ہے تمہارا رب، ربہو کا مطلب ہے اس کا رب۔ تو ربی کا مطلب میرا رب، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ بہت آسان الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بھی، رب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عظیم کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سبحان ایک نیا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پاک ہے میرا رب، عظمت والا۔ اسی طرح پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کو بعض لوگ ملا کے پڑھتے ہیں، اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، حالانکہ اصل میں الفاظ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، یعنی سمع اللہ ایک سیٹ ہے، دوسرا سیٹ ہے لمن حمیدہ۔ سمع کا مطلب ہے اس سے سن لی، سماعت ہم کان کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو سمع کا مطلب ہے اس نے سن لی۔ اللہ، اللہ نے، لی کا مطلب ہم نے پیچھے کیا تھا بھائی، لیے، لیے نا، یہاں پہ ہم نے لیے کو جب اردو میں لے کے آیا تو اس کی زیادہ بہتر بنا، لی، اس کے لیے یا اس کی، من کا مطلب ہے جو یا جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس کی سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ، اس کی جس نے اس اللہ کی تعریف کی۔ سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اگر اس کو آپ آسان اردو کے اندر لائیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو بھی اللہ کی تعریف جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا۔ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید الفاظ کیا ادا کرتے ہیں؟ ربنا، ربی کا مطلب تھا میرا رب، ربنا کا مطلب ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لا کا، دیکھیے پیچھے آپ کو پڑھایا تھا نا، لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، کا مطلب ہوتا ہے تو، لکا تیرے لیے، لکا الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں، ربنا لک الحمد اے ہمارے رب ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ تو آپ ان دونوں جملے کا سیکوینس دیکھیں کہ یہ ایک بات ہے، اور اس بات کے جواب میں دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو نماز باجماعت میں امام صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم جواب میں کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ کیا مطلب کہ امام صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی، اے لوگوں جس نے اللہ کی تعریف کی، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے رب آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ تو کیا بن گئی؟ پورا ایک ردھم اور سیکوینس بن گیا، اس کے ساتھ یہ دونوں جملے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا
ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بہت ساری فورسز ہیں، بہت ساری فورسز کا ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے وہ پورا نکالا جاتا ہے. تو یہ جو دو جملے ان کا ریزلٹنٹ کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے کی سن لی. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے کی سن لی، کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور اس بات کا اقرار اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہر اس بندی کی سن لے گا جو اس کی تعریف کرے گا. اور نمازی تو کر ہی تعریف رہا ہے، فوراً ہی وہ تعریف والا جملہ بول دیتا ہے، اس کے بعد سجدے میں جا کے گر جاتا ہے اللہ کے سامنے. تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعریف کا، اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ سننے کا اعلان فرما رہے ہیں. چلے جناب آگے دیکھیے. سبحانہ، پھر آگے پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی شان والا. اب یہاں پہ سے اس بات کو سمجھیے کہ پاک ہے سے کیا مراد ہے نا. ہم کہتے ہیں پاک ہے، تو بھئی پاک سے ہمارے ذہنوں میں تو وہ آتے ہیں کہ کوئی چیز بہت ہی صاف ستھری اس کو پاک کہتے ہیں، یا پھر کسی چیز میں ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو اس کو پاک کہتے ہیں. یہاں پہ پاک کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام تمام غلطیوں سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے، کسی بھی قسم کے شرک سے پاک ہے. اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. تو ان تمام چیزوں سے وہ ہستی پاک ہے. وہ اس بات سے پاک ہے کہ اسے نیند آئے، اس بات سے وہ پاک ہے کہ اسے اونگ آئے، اس بات سے وہ پاک ہے کہ وہ تھک جائے، اس بات سے وہ پاک ہے کہ وہ غافل ہو جائے. ان تمام چیزوں سے پاک ہستی ہے. سبحانہ، پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی بلندی والا، شان والا. چلے جناب، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام کا مطلب سلامتی ہوتی ہے، کہ پھر علیکم آ گیا. اب تو آپ کو میری یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو شروع میں الفاظ بتائے وہ بار بار آتے ہیں. علیکم، علی کا مطلب پر، کم کا مطلب آپ، علیکم آپ پر، السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. ٹھیک ہے بھائی. چلیں، تو یہ بنیادی بنیادی الفاظ ہو گئے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسے ساتھی ہوں جو کہ اس کو ریپیٹ کریں. کوئی اگر والنٹیئر کرنا چاہے تو اپنے ہینڈ کو ریز کریں. ان الفاظ کو دہراتے ہیں. دیکھیں، آپ کتاب لے کے یاد کریں گے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ یاد کر کے بھول جائیں. لیکن اگر آپ بار بار سنیں گے اور بار بار اس کو دہرائیں گے، کسی اور کو گھر میں جا کے بتا دیں کہ بھئی دیکھو آج میں نے سیکھ لیا، کل آفس میں جا کے کسی کو بتا دیں، بچوں کو بتا دیں کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے میرے رب عظمت والا، اور سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے میرا رب بلندی والا. سمع اللہ لمن حمید کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور ربنا لک الحمد کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں. تو یہ چند چیزیں بار بار آپ دوسروں کو بتائیں، کسی کو گھر میں بتائیں، خود اس بات کا تکرار کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور پھر نماز جب پڑھیں تو اس کا احساس دل میں لائیں. جب احساس دل میں لائیں گے آپ کو نماز کی حلاوت انشاءاللہ محسوس ہوگی. جی جناب، کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کرے. محمد ذیشان صاحب کریں گے. جی جناب. سر جی، اس سے پہلے ایک دو سوال پوچھے جا سکتے ہیں؟ جی سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اور جی بالکل آپ سوال پوچھیے. اچھا، ایک یہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، اس میں آخر میں جو ہا آ رہی ہے، کیا اس کا جی ملانا ضروری ہے؟ اور اگر نہ ہو تو اس میں معنی میں کیا وہ فرق پڑ جاتا ہے؟ ایک سوال یہ تھا. جی. اور دوسرا دوسرا، سوال بھی ہے. جی دوسرا یہ تھا، اس میں اگر ہم نیچے آئیں تو ربنا لک الحمد ہے. یہ اکثر جی جیسے ہم جب حرم کی تلاوت سنتے ہیں اور وہاں بھی ایکسپیرینس رہا ہے تو ربنا ولک الحمد بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو معنی جی وہ سیم رہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں پوچھنی تھی. جی. دیکھیں، یہ جو پہلا لفظ تھا حمیدہ ہو، جی حمیدہ ہو کو جب آپ آیت کر کے پڑھتے ہیں نا، وقف کر کے پڑھتے ہیں، وہ حمیدہ بن جاتا ہے، حمیدہ. اور جو ہمارے یہاں جس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو وہ حمیدہ ہم پڑھتے ہیں، ہا کی آواز اتنی واضح نہیں نکلتی، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہا کو پڑھا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہم پڑھتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ یہی ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہو فرض کریں کہ کوئی ایسے پڑھے کہ وہ بالکل ہی ہا کو غائب کر دے، صرف حمیدہ پڑھ لے، تو تعریف اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی، اس کی تعریف کی، یہ اس کا یہ لفظ غائب ہو جائے گا. یعنی حمیدہ کا مطلب ہوگا تعریف کی، حمیدہ کا مطلب ہوگا اس کی تعریف کی. تو یہ معنی ہو گیا. اچھا، اسی طرح جب آپ دوسرا جملے کی بات کر رہے ہیں ربنا لک الحمد، تو ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ہی تعریف ہے.
اور اگر یہ کہیں کہ ہمارے رب وَلَكَ الْحَمْدُ اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو تھوڑا زور آ جاتا ہے جملے کے اندر، تو وہ بھی ٹھیک ہے. واؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، واؤ کے بغیر پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. معنی کے اندر بیچ میں ایک اور لگ جاتا ہے، اور سے کیا ہوتا ہے جملے میں تھوڑا سا زور آ جاتا ہے. جی جناب، یہ ذیشان صاحب کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ. جی. جب اب آپ ترجمہ کریں چاہے اللہ اکبر. جی. جی اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، جی. یا اللہ بہت بڑا ہے، جیسے آپ نے کل بتایا تھا، جی. کیونکہ اس جی. میں کمپیریٹیو ہم نہیں لائیں گے. اچھا، رکوع اور قوما میں سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے. اچھا، اس میں بھی ایک سوال تھا کہ پاک ہے کا مطلب مبرہ ہے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہر طرح کی سے جی. بری جی. ہے. ٹھیک. جی. جی کر سکتے ہیں. پاک ہے میرا رب اور بہت عظمت والا ہے. العظیم بہت عظمت والا ہے. جی. سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لی اللہ نے، لمن اس کی، حمیدہ جس نے تعریف کی. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی. جس اور نے اس کی ربنا، تعریف. جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی جی. تعریف کی. ربنا لک الحمد، اے ہمارا رب، تیرے لیے تمام تعریف ہے. تمام تعریف ہے. الحمد، تمام دیکھیے اگر تعریف. صرف حمد لکھا ہوتا اس کا مطلب ہوتا تعریف ہے، لیکن الحمد آ گیا. الحمد کا مطلب ہے ال جو ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے لگتا ہے، تو یہاں بھی اس لحاظ سے خاص کر رہے ہیں کہ یہ تمام کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے الحمد تمام تعریفیں. تمام جی. تعریف ہے. ٹھیک ہے. سجدہ. سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اچھا، اعلیٰ کا ایگزیکٹ ترجمہ، یعنی اعلیٰ اور عظیم میں فرق تھوڑا سا اگر بیان کر دیں. جی. عظیم کا جی مطلب عظمت والا، ملتے جلتے الفاظ ہیں. جی. جی. اور عظیم اعلیٰ کا مطلب بھی عظمت ہم والا. جی، اعلیٰ کا مطلب ہم نے جیسے لکھا ہوا ہے بلندی والا یا شان والا، تو بلندی والا بلندی شان. والا یا شان ٹھیک والا ہے. یہ اس طرح سے آپ کر سکتے پاک ہیں. ہے جی. میرا رب بہت شان والا، یعنی اس میں بھی وہ ال کی وجہ سے تاکید آ جائے گی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت ہو. اچھا، جو یہاں اور کم استعمال ہوا ہے، ایک چیز یہ پوچھنی تھی آپ سے. جو کم ہے یہ عموماً تسنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، جمع کے لیے، جمع جمع مذکر کے کے لیے. لیے. اچھا، جمع مذکر کے لیے. تو جو ہمارے کنسیپٹ تھوڑا سا ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے ہم یہ تھوڑا بتا بھی دیجیے کہ کیا فرشتوں کے لیے سلامتی دی جاتی ہے جو ساتھ ہیں انسان کے، یا پھر یہ ایک جنرل سلامتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا. جی، اصل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوگ سمجھتے ہیں جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ان کو ہم سلام کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو کتابوں میں فقہا نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ہم اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ نماز میں جو لوگ شامل ہیں، تو جب ہم سیدھی طرف سلام پھیریں تو سیدھی طرف جتنے لوگ شامل ہیں ان کو سلام کیا جا رہا ہے، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں طرف جتنے لوگ ہیں ان کو سلام کیا جا رہا ہے. اور جب سیدھے ہاتھ پہ کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ کے افراد اور سامنے والے افراد، اور بائیں کی طرف کر رہے ہیں تو بائیں طرف والے افراد اور پیچھے والے افراد یہ اس میں شامل ہیں. اور بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اس کے اندر جب آپ یہ سلام کر رہے ہیں تو جتنی بھی آپ کے دائیں طرف مخلوقات ہے اس کو سلامتی جا رہی ہے، جتنی بھی بائیں طرف مخلوقات ہے اس کو سلامتی جا رہی ہے. تو تو یہ دونوں معنی ذہن میں رکھے جا سکتے ہیں. یہ معنی خاص کرنا کہ صرف جو فرشتے بیٹھے ہوئے ان کو کیا جا رہا ہے، تو یہ معنی رکھنا ٹھیک نہیں ہے. جی، جی. وہ اسی لیے میں نے جمع والا پوچھا تھا، کیونکہ بچپن سے تھوڑا سا ہم اسی کانسیپٹ میں. جزاک اللہ. جی. 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 اب جی، یہ احمد صاحب نے ہاتھ اٹھایا، بتا اگر یہ بھی کچھ بات کر لیں. احمد صاحب کا ہاتھ نیچے چلا گیا، کہاں چلے گئے بھی؟ اگر آپ دوبارہ ہینڈ ریز کر لیں، جنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ سوال کرنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو ہم لے سکتے ہیں، اس کے بعد کلاس مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر کل آپ سے دوبارہ سے پوچھیں گے یہ جو بھی تسبیحات کرائی ہیں نا، اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے سے زیادہ نماز میں اس کا احساس کریں. جی، شاہ فیصل صاحب ہینڈ ریز کیے ہوئے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی جناب. جی شاہ فیصل السلام صاحب. علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو لفظ الاعلیٰ ہے، کیا یہ اکبر کی ٹائپ ہے، مطلب کم سپرلیٹو ٹائپ لفظ ہے؟ جی. 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 علی، علی کا مطلب ہوتا ہے بلند یا بلند. جی. ہم اور ہم اعلیٰ جو ہے وہ اس کی پر سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہت بلند. ٹھیک ہے، جی. جزاک اللہ.
चले जनाब, अल्लाह ताला हम सबका क्लास में शामिल होना कबूल फरमाए, और हमें नमाज को समझ कर पढ़ने वाला, और नमाज को खुशू खुजू के साथ और पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।